چھٹے میڈیکل بورڈ نے بھی میاں نواز شریف کی انجیوگرافی تجویز کر دی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے لیے چھٹا میڈیکل بورڈ تشکیل۔ پروفیسر ڈاکٹر ثاقب شفیع، پروفیسر شاہد حمید میڈیکل بورڈ میں شامل۔ دونوں ماہرین امراض قلب نے سابق وزیراعظم کا طبی معائنہ کیا۔ میاں نواز شریف کے ذاتی معالج اور جیل کے میڈیکل آفیسر بھی موجود تھے۔ سابق وزیراعظم کے علاج میں اہم پیش رفت۔ وزیراعظم کی میاں نواز شریف کو علاج کی بہترین سہولیات دینے کی ہدایت۔ نواز شریف جس ہسپتال سے علاج کرانا چاہیں منتقل کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ وزیراعظم عمران خان کی میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔ ایک ورکنگ ادارہ ہے، روزانہ وہاں اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، ہزاروں مریض وہاں سے مستفیض ہوئے ہیں۔ ہم ٹیلی کانفرنس ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انگلینڈ میں ان کے ساتھ باقاعدہ ٹیلی کانفرنس کروا دیں گے۔ پنجاب حکومت سابق وزیراعظم کے لندن والے معالج سے ٹیلی کانفرنس کروانے پر تیار۔ صوبائی وزیر صحت کہتی ہیں میاں نواز شریف کا علاج الشفا ہسپتال اسلام آباد میں ممکن ہے۔ بولی نواز شریف انجیوگرافی کروانے سے انکار کر چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی ارکان کو سابق وزیراعظم کی صحت بارے تشویش۔ چودھری پرویز الہی کا حکومت کو لندن والے ڈاکٹر کو پاکستان بلانے کا مشورہ۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے میاں نواز شریف کے علاج بارے اپوزیشن سے تعاون مانگ لیا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال بولے لندن میں آپریشن کے دوران سابق وزیراعظم کی شریان پھٹ گئی تھی۔ سابق وزیراعظم سے آج ملاقات کا دن۔ طبیعت کی ناسازی کے سبب منع کرنے کے باوجود بڑی تعداد جیل کے باہر پہنچی۔ مریم نواز، شہباز شریف اور دیگر اہل خانہ کی ملاقات۔ سابق وزیراعظم کو علاج کے لیے ہسپتال داخلے پر آمادہ کرنے کی کوششیں ایک بار پھر ناکام۔ سابق وزیراعظم نے لندن علاج کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ نواز شریف کو جیل میں علاج کی سہولتیں میسر نہیں۔ سینئر لیگی رہنما جاوید ہاشمی کی جیل کے باہر میڈیا ٹاک۔ بولے عمران خان کے ذہن میں نواز شریف کے خلاف ذاتی انتقام ہے۔ سلیکٹڈ وزیراعظم کسی کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ نے میٹرو بس سروس کے کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس۔ کانٹریکٹ ملازمین کی وفات پر اہل خانہ کے لیے مالی امداد منظور۔ ڈی جی پی آر کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں بھرتیوں کی بھی منظوری۔ پاکستان ریلوے نے کرائے راؤنڈ کر دیے۔ 120 والے ٹکٹ کی نئی قیمت 100 روپے مقرر۔ 120 سے اوپر کا ٹکٹ 150 کا ہو گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 1250 روپے برقرار۔ نئی قیمتوں پر عمل درآمد 11 مارچ سے ہوگا۔ لیسکو کا بجلی نظام انسانی زندگیوں کے لیے تھریٹ۔ 5000 سے زائد مقامات ناقص تعمیرات کے سبب ڈینجر زون قرار۔ پوش ایریاز میں شہریوں اور ملازمین کو کرنٹ لگنے کے سب سے زیادہ خطرات۔ گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں 612 مقامات کی نشاندہی۔ پیپکو رپورٹ کی روشنی میں حفاظتی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومتی آمدنی بڑھانے کا نیا نسخہ۔ گھروں پر ہی نہیں خالی پلاٹس پر بھی ٹیکس۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے محکمہ بلدیات سے خالی پلاٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ شہر کی تھوک اور خوردہ مارکیٹس میں مہنگائی کی تازہ لہر۔ 12 روز میں چینی کی قیمت میں فی کلو 3 روپے اضافہ۔ 100 کلو بیگ کی ایکس میل قیمت 5750 روپے ہو گئی۔ اکبری منڈی میں 5900 تک دستیاب۔ پرچون میں فی کلو 62 روپے پر فروخت جاری۔ ٹماٹروں کی نگرانی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ سرکاری نرخنامے کے برعکس 150 روپے کی فی کلو تک فروخت جاری۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی بے بسی پر شہریوں کی تنقید۔ ایل ڈی اے سفید ہاتھی بن گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود متاثرین کی داد رسی ہوئی نہ ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا۔ 9000 فائل ہولڈرز کو پلاٹس کی الاٹمنٹ لٹکنے کا خدشہ۔ فیز 1 کی ڈیولپمنٹ بھی پری کوالیفیکیشن تک محدود۔ ایل ڈی اے حکام ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ اصل مال غبن جعلی حوالے۔ پولیس اہلکاروں کی ہوشیاریاں۔ پکڑی جانے والی منشیات کی جگہ جعلی منشیات اینٹی نارکوٹکس سے حوالے کرنے کا انکشاف۔ پکڑی جانے والی منشیات کے فورینسک ٹیسٹ میں بھی بھانڈا پھوٹا۔ آئی جی اہلکاروں کے مجرمانہ فعل میں ملوث ہونے پر فوری متحرک۔ تھانوں کے مال خانوں کی چیکنگ کا حکم۔
ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت کے خلاف کریک ڈاؤن، 160 مدرسے، 32 اسکول، 153 ڈسپنسریز تحویل میں لے لی گئیں۔ تنظیم کے زیر انتظام 2 کالجز، 4 ہسپتال اور 178 ایمبولینسز بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ جماعت الدعوہ کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جماعت الدعوہ کے قبضے میں لیے گئے اسکول، ڈسپنسری کی مدرسے پہلے کی طرح معمول کے مطابق چلیں گے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار عبدالعلیم خان کے لیے بی کلاس، سابق سینئر وزیر کی فائل ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو ارسال۔ سرکاری اسکولوں سے سولر پینل خراب یا چوری ہونے کا انکشاف، بیشتر اسکولوں میں سولر پینلز خراب ہو گئے۔ پینلز کی چوری اور خرابی پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس، صوبے بھر کی تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ، فوری سولر پینلز کی حفاظت اور سروس کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ شہر کے باغیچوں سے شہریوں کے لیے اچھی خبر، تمام پارک پارکنگ فیس فری ہو گئے۔ پی ایچ اے نے سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کی پارکنگ فیس کی وصولی روک دی ہے۔ محکمہ ایکسائز میں آپریشن کلین اپ، نالائق، سست اور کرپٹ افسران کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ، طویل عرصے سے ایک ہی سیٹ پر براجمان افسران کی چھٹی، متعلقہ افسران کو آئندہ ماہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری سست روی کا شکار، ڈیڈ لائن گزرنے پر بھی 15 محکمے بجٹ ڈرافٹ کی تیاری نہ کر سکے۔ ڈرافٹ کی تیاری کے لیے 15 مارچ کی آخری ڈیڈ لائن جاری۔ روشن پاکستان اور روشن لاہور کی جانب اہم قدم، شہریوں کو بجلی کی مستحکم اور بلا تعطل فراہمی کا پلان تیار، انجیکٹو جنریشن کیپیسٹی انسپیکشن پلان نیپرا میں جمع، این ڈی ڈی سی نے پلان کی تیاریاں اہم کامیابی قرار دے دی۔ نیب لاہور انیکشن، سابق وفاقی وزیر میاں منظور بھٹو کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع، یوٹیلیٹی سٹورز میں تعیناتیوں کا ریکارڈ طلب۔ منظور بھٹو پر 2 وزارت میں یوٹیلیٹی سٹورز میں 200 پرکشش تعیناتیوں کا الزام ہے۔ سابق سفیر علی جہانگیر صدیقی کے خلاف اہم پیش رفت، ایس ای سی پی نے ریکارڈ نیب میں جمع کرا دیا۔ جیل ملازمین کے لیے خوشخبری، محکمہ داخلہ نے جیل الاؤنس منظور کرنے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ 20 روز کی 100% تنخواہ کے برابر جیل الاؤنس کی سفارش کی گئی۔ پنجاب کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ، وزیر اعظم کا دورہ لاہور اہم، وزراء سے 1-on-1 ملاقاتوں میں کارکردگی پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے 3 روز تک وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا۔ شہر میں جشن بہاراں کی تقریبات کا سلسلہ جاری، ڈپٹی کمشنر شہریوں کو صحت مندانہ تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں شہر کے بڑے پارکس میں منی سرکس اور فوڈ گالا کا انعقاد کیا جائے گا۔ جشن بہاراں کے لیے پینٹنگز مقابلے، مشاعرے، صوفی رنگ میوزک فیسٹیول بھی ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایم ایم عالم روڈ پر علی کیفے کو شو کوز، 35 لاکھ بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 18 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ شہریوں کو زہریلے دودھ سے بچانے کے لیے فوڈ اتھارٹی متحرک، جعلی دودھ کے 4 ٹرک قبضے میں لے کر 15,000 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کہتے ہیں جعلی دودھ کی سپلائی چین کا پتہ لگا لیا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، گھناؤنے دھندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بیدیاں روڈ کے علاقے میں گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث پراسرار دھماکہ، ماں اور بیٹی جھلس گئیں، طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ قتل کے مقدمات میں داد رسی کے لیے 4 روز میں فیصلہ، سماعتوں کے لیے خصوصی عدالت کے قیام کی تیاری، ججز کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ، سیشن جج مشاورت سے ماڈل کورٹ کے جج کا اعلان کریں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی لاہور انتظامی بحران کا شکار، کمشنر لیگل کی اہم اسامی سمیت ڈپٹی کمشنر کی 13 آسامیاں بھی خالی، کمشنر کا چارج بھی چیئرمین پی آر اے کے پاس، ٹیکس وصولوں کی حکمت عملی پر عمل درآمد میں داخل۔ کنیر کالج کی طالبات کے لیے ٹیکسٹائل کے شعبے میں ملازمتیں، ایپٹما اور کالج انتظامیہ نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ چیئرمین ایپٹما پنجاب احسن بشیر کہتے ہیں کہ کالج کی طالبات کو ٹیکسٹائل کے مختلف شعبوں میں شامل کیا جائے گا۔ گرین ٹاؤن میں چوری کی واردات، لیڈی تفتیش افسر کے گھر کا صفایا کر دیا،
नामालूम चोर जेंडर क्राइम सेल की एहलकार मिसबा लियाकत के घर से लाखों का सामान ले उड़े। लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जजेस के एजाजिये में इस्तकबालिया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की शिरकत। सदर हफीजुर रहमान चौधरी ने हाईकोर्ट बार की जानिब से जस्टिस याहिया आफरीदी को लाइफ टाइम मेंबरशिप और यादगारी शील्ड दी। लाहौर टैक्स बार के ज़रिए तमाम वकला की ज़हनी इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए लॉ कॉन्फ्रेंस। जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान की खुसूसी शिरकत। कहते हैं वकला के लिए ट्रेडमार्क समेत दीगर जदीद कवानीन बारे आगाही वक्त का तकाजा है। चेयरमैन टैक्स बार अकेडमी हसीबुल्लाह खान ने शिरका में शील्ड तकसीम की। एंटी करप्शन की तरफ से केस दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। अदालत के रिकॉर्ड रूम में केसेस रखने की गुंजाइश कम पड़ गई। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल मुर्तजा जाफरी की आज सालगिरह। अजीज और क़रीब के हमरा सालगिरह का केक काटा। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की परवेज इलाही के मीडिया कोऑर्डिनेटर इकबाल चौधरी के घर आमद। खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। सूबाई वज़ीर हाउसिंग का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा। DMS डॉक्टर कमाल हफीज ने इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उधर सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ऑफ आसिफ नसी का जनरल अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी, न्यूरो इंस्टीट्यूट, शेल्टर होम का जायजा लिया और लोगों के मसाइल सुने। सनत ज़ाद लाहौर में रंगारंग तकरीब। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर अहमद अजमल चीमा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पंजाब की सकाफत के इजहार के लिए लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। अलहमरा हॉल में मुनक्किद जश्न बहारा के सिलसिले में मुनक्किद टैबलोज मुकाबले। PHA की जानिब से लाहौर के 19 स्कूलों के तलबा तालिबात की टैबलो के मुकाबलों में शिरकत। बच्चों ने टैबलोज में भारतीय नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पानी की किल्लत और मसाइल को खूबसूरत खाकों की मदद से पेश किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम और चेयरमैन PHA ने तलबा को यादगारी शील्ड दी। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में खवातीन डे के हवाले से तकरीब। अहलिया गवर्नर पंजाब बेगम परवीन सरवर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड तकसीम की गई और केक भी काटा गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम यौम ख़वातीन की मुनासबत से तकरीब। तालिबात ने खूबसूरत टैबलोज भी पेश किए। कहती हैं पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज पटियाला, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल की खुसूसी शिरकत। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सालाना स्पोर्ट्स गाला। तालिबात ने 100 मीटर रेस, चाटी रेस, लेमन रेस और रस्सा कुशी में हिस्सा लिया। डायरेक्टर एजुकेशन जफर इनायत की खुसूसी शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादर रोड में सालाना स्पोर्ट्स डे। तालिबा ने 100 मीटर, 50 मीटर रेस, रस्सा कशी और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और खवातीन के आलमी दिन पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की रैली। CEO हेल्थ समेत WHO के नुमाइंदे समेत दीगर की बड़ी तादाद में शिरकत।